بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان جامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ سپہ سالار کی تبدیلی، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان سنبھال لی۔ لائن آف کنٹرول پر صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ چارج سنبھالتے ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اعلان۔ تحمل کی پالیسی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی بجائے دشمن اس کے ثمرات میں شامل ہوں، سبکدوش آرمی چیف راحیل شریف کا خطاب۔ کہا اداروں کے استحکام اور برتری پر یقین رکھتا ہوں، نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو لازمی قرار دے دیا۔ بنی گالہ کی اراضی کالے دھن سے خریدنے کے الزامات غلط ہیں، حنیف عباسی کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کی جائے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، ثبوت پہنچیں گے انصاف ملے گا، تابوت بھی نکلیں گے، شیخ رشید کا پھر سے دعویٰ۔ بلاول بھٹو کو پارلیمنٹ میں لانے کی تیاریاں، آصف علی زرداری نے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کہا بلاول بھٹو پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیا بلاول قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کردار نبھانے کو تیار ہیں؟ کراچی کے میئر وسیم اختر کا شکوہ، کہا شہر قائد کو اس کا حصہ نہیں ملتا، ہمارے اختیارات محدود ہیں، جذبہ لامحدود، شہر کے لیے 100 دن کا منصوبہ دیں گے، اداروں سے بلدیاتی نظام کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مطالبہ۔ شام صاحب، آج بھی ایجنڈا خاصا ہیوی ہے ہمارا، اور سپہ سالار کی تبدیلی ہوئی، پروقار تقریب سب نے دیکھی، دلوں کو گرمانے والی وہاں پر دھنیں وہ بجائی جا رہی تھیں جب ان نے ملاقہ کین جو ہے وہ حوالے کی جنرل باجوہ صاحب کے۔ تو اس تقریب کا پہلے ذکر کرتے ہیں اور پھر جو کمان میں تبدیلی آئی اس سے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ کر لیں؟ ہو گیا سر آغاز؟ تو آپ کوئی دے دیں، کوئی مجھے بھی چھڑی وغیرہ پیش کر دیں تاکہ اس چھڑی سے میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ نہیں، آپ کے پاس تو قلم ہے نا جی۔ نہیں، قلم تو میرے پاس اپنا ہے۔ آپ کے پاس قلم ہے نا، آپ کے پاس چھڑی ہے، ہمارے پاس قلم ہے۔ ہاں، تو آپ تو کوئی مجھے ایسی کوئی چیز دے تاکہ جو آپ کی ایجاد ہو۔ ہماری بھی ایجاد سر کوئی نہیں ہے، اس طرح سے ہے کہ ایک تو سبکدوش جو چھڑی مجھے پسند ہے۔ اچھا، اگر چھڑی رکھی ہوئی آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اچھا، چھڑی کی زبان میں۔ ایک تو یہ کہ سبکدوش جو چیف ہیں جنرل راحیل شریف صاحب، انہوں نے بڑی تعریف کی جنرل باجوہ صاحب کی۔ پھر جو بھارتی سابق آرمی چیف ہیں جنرل بکرم سنگھ، انہوں نے بھی تعریف کی ہے ان کے ساتھ۔ وہ یو این او کی فورسز کا جب حصہ تھے کانگو میں، تو ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ان کو۔ سنا دیں آپ کو ان کا بیان؟ چلیے دیکھیے جنرل بکرم سنگھ کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے۔ Well, I've served with General Bajwa. He was one of my brigade commanders in the multinational division in Eastern Congo that I commanded from 2007-2008. And, the mission that time was called MONUC. Now, of course, it's been changed. The acronym is MONUSCO now. But of the two major components of my combat power of my force, I would say United Nations force that I had in this division, was the Indian brigade, which was in North Kivu, and I had the Pakistani brigade in South Kivu. In addition to, of course, there was a brigade in Katanga, there was a Senegalese brigade, and there were a large number of contingents. In fact, I remember, if I'm not wrong, about contingents from 18 different countries were part of my division.
and of course officers from almost 25 different nationalities serving in the multinational division. Okay. And at that point of time, he was commanding the South Kivu Brigade, and in the international environment, I must qualify, what I saw him was that his performance was professional, outstanding. He was I would say a brigadier at that point of time with a very positive attitude. And I was satisfied with his conduct. He was, in fact, I would say an outstanding brigade commander at that point of time. Okay. यानी प्रोफेशनल, आउटस्टैंडिंग और इंतहाई पॉजिटिव उनका रवैया। जब आप कोई अंग्रेजी की कोई तकरीर सुनाते हैं ना, साथ जरा तर्जमा भी लगवा दिया करें बिल्कुल ठीक है पीछे, ताकि लोग जो देखने वाले हैं उनको आसानी हो जाएगी। ठीक है। आपकी तरह सारे पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, अभी तो हम तिफले मकतब है सर, हम भी पढ़ लिख रहे हैं। फिर नहीं, अभी तो माशाल्लाह आप काफ़ी बड़े हो चुके हैं। देखिए, जनरल बाजवा की जो प्रोफेशनलिज्म की, उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनकी ट्रेनिंग की, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसकी सब लोग तारीफ़ करते हैं और हर शख्स को उसका एतराफ़ है। तो अगर भारतीय जो साबिक़ कमांडर हैं, आर्मी चीफ है, उन्होंने भी तारीफ़ की है, अच्छी बात है और उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जनरल राहिल शरीफ साहब जब गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि गुड लक बाजवा साहब, और फिर उनका खिताब भी था आज सुबकदोश आर्मी चीफ का। अब उसकी बात कर लेते हैं। 3 साल पहले, ठीक 3 साल पहले इसी जगह ऐसी ही तकरीब मुनक़िद हुई थी। बिल्कुल। फ़र्क सिर्फ यह था कि उस वक्त हमने इसे बराह रास्त देखा था जाके वहाँ, आज टीवी पे, अब टेलीविजन पे देखा और वैसी ही नजर आई साफ जैसी वहाँ नजर आती। ठीक है। तो आज उनका खिताब भी था राहिल शरीफ साहब का आखिरी बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उन्होंने बहुत सी अहम बातें की, जिसमें सबसे अहम बात जो मुझे महसूस हुई, उन्होंने कहा कि इदारों के इस्तेहकाम और बरतरी पर यकीन रखता हूँ। ज़रा सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या। मैंने हर फैसला करते हुए कौमी मफाद को अवलीन तरजीह दी। बैरूनी खतरात से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए अंदरूनी कमजोरियों, खुसूसन क्रिमिनलिटी, करप्शन और एक्सट्रीमिज्म का जड़ से खात्मा करना होगा। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद लाजिम है। खित्ते में अमन और खुशहाली की एक बड़ी जमानत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक इदारों बरतरी पर इस कोशिश कर और अब ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक नाज़रीन। तीर पर तब मीडिया में मैंने ट्वीट देखा, वही पुराना जाना जो है सब पुराने पे बोल रहे हैं। और मैं करीब से उनको करीब सब जो काम और ये बात इख्तिलाफ नहीं करना, तज्जिया का कई जो उन के वो हर चीज तहबाला कर देंगे और अदारों को तहस नहस कर देंगे, दस्तूर को तहबाला कर देंगे और इसको फिर वो ये जो तवक्को कायम करते हैं, इस पर खुशी का इज़हार करते हैं और जब पूरी नहीं होती तो फिर मातम बर्पा होता है। तो हमें इससे इनको भी कोई ऐसी गोली ईजाद होनी चाहिए जो इनको खिलाई जाए तो बलूगत के आसार इनमें नमूदार हो जाए। और हमें अब जो भी हमने माजी में गलतियां की हैं उनसे आगे बढ़ना चाहिए और हमारी फ़ौज भी आगे बढ़ रही है, हमारे सियासतदान भी आगे बढ़ रहे हैं। बहसीत मजमूई नाबालिग
تو ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا استحکام جو ہے، کسی بھی معاشرے کا استحکام جو ہے، وہ اس کے اداروں کی مضبوطی پہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا خطاب تھا یہ آنے والے چیف کے لیے گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے؟ آنے والا چیف جو ہے اس کے لیے گائیڈ لائن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات تو یہ آنے والا چیف پھر اپنا مجتہد ہے۔ ٹھیک، وہ ان کے لیے اس اس کے وقت آنے والے چیف کے لیے اس وقت سب سے بڑے 2 اہم چیلنجز یا 3 اہم چیلنجز کیا آنے والا، دیکھیے پہلی بات یہ آنے والا چیف جو ہے اس کا ہم نے تو پوری تاریخ ہے ہماری، کھلی کتاب ہے۔ اور آج ایک میں دیکھ رہا تھا ایک نوٹ چھپا ہے ایک بیوروکریٹ کا جو کہ انڈر ٹریننگ رہا تھا، اور جب یہ تھے افسر تھے اس ادارے میں، اس پہ وزیر تربیت رہا، اور جنرل باجوہ صاحب شاید کرنل تھے اس وقت، تو اس زمانے کی یادیں اس نے تازہ کی ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ کہتا کس طریقے سے وہ فرینکلی گفتگو کرتے تھے اور مارشاء اللہ کو کرٹیسائز کرتے تھے، اور ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ فوجیوں کو یہ ذمہ داریاں سنبھالنا پڑیں، اور کوئی میٹر ریڈ کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو ان کے یعنی شعبے سے پیشے سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو وہ سختی سے اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ دستور کے مطابق ہر شخص کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو نئے آرمی چیف جو ہیں ان کے سامنے ہماری پوری تاریخ ہے، سارے نشیب و فراز ہیں، جو کچھ ہم نے ضائع کیا وہ بھی ہے، جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ بھی ہے۔ ٹھیک اور غلطیاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ بحیثیت قوم غلطیاں ہمارے سب اداروں سے ہوئی ہیں، فوج سے بھی ہوئی ہیں ادارے کے طور پر، کیونکہ جب فوج ٹیک اوور کرتی ہے تو ایک ادارے کے طور پر ٹیک اوور کرتی ہے۔ آج تک پاکستانی فوج میں کوئی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہوئی جو چند افراد نے اٹھ کر کوئی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی کوئی ایسی کوشش ہوئی وہ ناکام ہوئی، وہ پکڑے گئے، ان کو سزا ہوئی۔ اور پاکستان میں جو بھی ہوا ہے ٹیک اوور وہ فوج نے کیا ہے بحیثیت مجموعی ایک ادارے کے طور پر۔ اور اسی طریقے سے سیاستدان جو ہیں اور ہماری جو منتخب ادارے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے بھی پرفارمنس جو ہے اس طرح سے نہیں کی۔ تو سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں ان کی موجودگی میں جمہوریت مستحکم ہوگی۔ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے راحیل شریف صاحب کی موجودگی میں، اس سے پہلے بلکہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کی موجودگی میں، کیانی صاحب بھی نظر آئے ہیں، جناب کیپ پہن رکھی تھی، پہلے تو میں نے پہچانی نہیں، شیروانی بھی تھی، بڑی مشکل سے میں پہچان سکا ان کو۔ تو لیکن اب اسی سفر کو جاری رکھیں گے، اسی میں فوج کا مفاد ہے، اسی میں قوم کا مفاد ہے۔ دیکھیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ طاقت جو ہے نا وہ بحیثیت مجموعی ہوتی ہے جسم کے، کوئی کسی ایک جز کی یا کسی ایک عضو کی طاقت جو ہے وہ آپ اس کو طاقت نہیں بنا۔ آپ رستم زماں کا بازو اگر اپنے کندھے پہ لگا لیں تو آپ رستم زمانی بن جائیں گے، وہی جسم چاہیے، اس کے پوری جسد خاکی آپ کا چاہیے۔ بریک کا وقت آن پہنچا ہے، اور کل کا ہم نے سوال ایک چھوڑا تھا کہ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر آ چکی ہے، اور یہ سول ملٹری تعلقات میں فاصلے کب بڑھتے ہیں، اس پر کچھ کہیے، اور کیوں بڑھتے ہیں؟ ختم ہو گیا؟ نہیں ابھی ہم آن ایئر ہیں۔ اچھا دیکھیے بات یہ اس کے اندر کئی وجوہات ہیں اس کی، اور اگر آپ فوجی نقطہ نظر سے سوچیں تو سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ اگر سیاستدانوں کا نقطہ نظر سوچیں تو سمجھیں گے کہ فوجی جو جنرل ہیں وہ اس میں طاق میں رہتے ہیں، کوئی اقتدار پہ قبضہ کریں۔ دیکھیے لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی سوچیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو سیاستدانوں کی جو باہمی آویزش ہے اس نے بھی ہماری تاریخ کو پامال کیا ہے۔ جب ایک ایوب خان صاحب کا ماشاءاللہ ایسا لگا ہے جو باقاعدہ سوچ سمجھ کر لگایا ہے، اور پورے سسٹم کو ایک نیا انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اور ایک دستور جو تھا، پارلیمانی نظام جو تھا اس پر خط تنسیق پھیرا، اور پھر صدارتی نظام لے کے آئے، بالواسطہ انتخابات لے کے آئے، اور یہ اپنی لوکل باڈیز بیسک ڈیموکریسی جو کہتے ہیں اسے اسٹرینگتھن کیا۔ یہ سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی ماشاءاللہ لگے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ اگر ایوب خان جو تھے ان کے آخری دنوں میں جب ان کے خلاف تحریک چلی، سیاستدان جو ہیں وہ یہ طے کر لیتے کہ ہم نے ایوب خان صاحب سے معاملہ کرنا ہے،
اور وہ دستور میں ترامیم کرنے پر تیار ہو گئے تھے سیاست دانوں کے مشورے کے مطابق، اس کو پارلیمانی نظام بنانے پر آمادہ تھے. اور یہ ایس ایم ظفر صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. منظور قادر صاحب جو وزیر خارجہ تھے ایک زمانے میں ان کے، اور بڑے قانون دان تھے، ان کو انہوں نے ڈرافٹ تیار کرنے کا بھی کہہ دیا تھا دستور ترمیم کے مسودے کا. لیکن مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ تیار نہیں ہوئے اس بات پر کہ ایک کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر کے انتخابات کا راستہ کھولا جائے اور انتخابات کے ذریعے جو تبدیلی کی جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے آپ دیکھیے کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف کمپین چلی ہے اور تحریک چلی ہے، بلکہ کمپین موومنٹ چلی ہے، تو انہوں نے بھی اس وقت اگر اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے درمیان معاملہ ہو جاتا تو نوبت نہ آتی. فوج کی نوبت نہ آتی ٹیک اوور. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اس لیے یہ جو ٹیک اوور ہے نا پرویز مشرف کا، اس کا وہ تو ان کو نوکری سے برطرف کیا تو وہ ٹیک اوور کر لیا. لیکن اس وقت بھی اپوزیشن اور حکومت یہ تہیہ کر لیتے کہ ہم نے برداشت نہیں کرنا ہے مارشاء اللہ کو، بے نظیر بھٹو نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو وائڈ ہو سکتا تھا تو شاید. وہ نہیں، وہ باقی رہ نہیں سکتا تھا، جرت نہیں ہو سکتی تھی. بالکل ٹھیک. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، یہاں پر واپس آتے ہیں تو مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، ایک تو راحیل شریف صاحب نے ایک روایت کو جنم دیا کہ انہوں نے فوری خیر آباد کہہ دیا آرمی ہاؤس کو. اطلاع تھی کہ 2 ہفتے پہلے ان کا سامان لاہور منتقل ہو چکا تھا. دوسرا، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بلاگ میں نظر سے گزرا جس میں ان کے خاندان کے عقائد کے حوالے سے بڑی بے تکی سی باتیں کی گئی ہیں. نہیں، وہ تو ان کے تقرری سے پہلے یہ بہت کچھ واویلا مچایا جا چکا. بلکہ ہمارے پروفیسر ساجد میر صاحب جو بڑے ایک ذمہ دار آدمی ہیں، ویڈیو بیان تھا ایک تو انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ ان کے مذہب کے بارے میں کہ وہ کیسے اقلیتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ بیان واپس لیا. اصل میں تو دیکھیں قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی فاسق تو ہمارے پاس خبر لائے تو تصدیق کیے بغیر آگے نہ پھیلایا کرو. تو ساجد میر صاحب سے بڑی کوتاہی ہوئی، اور اس کے باوجود سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا جو تھا جاری رہا. اور یعنی اب مجھے ان کے قریبی دوست نے بتایا کہ جب بھی ان کی پروموشن کا معاملہ رہا یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف شروع ہو جاتا. اچھا. ہاں جی، یعنی پرانا معاملہ رہا ہے. پرانا معاملہ. انفارچونیٹلی. اور یہ ہمارے ہاں ایک روایت پڑ چکی ہے دوسروں کے اوپر تان توڑنا بھاتا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر تو ایک مضمون یہ چھپا کہ ان کے جو والد ہیں ان کی تدفین ہوئی ہے ربوہ میں. اب وہ بعد میں پھر ان کے والد صاحب جو ہیں ان کی قبر جو ہے اس کی تصویر بھی آئی منظر عام پر، وہ گکھڑ منڈی میں مدفون ہے. تو اب یہ ہونا چاہیے، ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پر بھی اور اس طرح کے وسوسے پھیلائے جاتے ہیں، اور فوجی قیادت کو دیکھنا چاہیے، یہ اداروں کو یہ حکم دینا چاہیے، خفیہ ایجنسیز جو ہیں، کہ وہ ان لوگوں کا پتہ لگائیں کون لوگ ہیں یہ پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں، اور ان کی تہ تک پہنچا جائے اور پھر ان کی گردن ماپی جائے. نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا میرے خیال میں نئے آرمی چیف کے سامنے کہ وہ کس طریقے، یہ سول ملٹری آپ تعلقات کی بات کرتے ہیں نا، جب تک آپ یہ سوشل میڈیا پہ جو افواہیں پھیلانے والے ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ بن ٹھن کے جو بیٹھتے ہیں اور جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وزیر اعظم کو ریڈیکول کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر سیاسی نظام جو ہے اس کے بارے میں طرح طرح کی مشغافیاں کرتے ہیں دوسرے سیاسی رہنماؤں کے اوپر، اور پھر اس تان توڑتے ہیں اور ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ ان کو جی ایچ کیو سے براہ راست ہدایات مل رہی ہوں کہ آپ یہ کام کریں، جیسے کان میں کہا گیا اور بڑے ان کے ذرائع معلومات ہوں، اور ایسی بے سروپا گفتگو بڑے بڑے سینئر لوگ کرتے ہیں. تو میرا خیال ایک تو ان کو ذرا ڈسپلن کرنا چاہیے، یا تو آئی ایس پی آر سرٹیفائی کر دے کہ بھئی یہ لوگ ہیں ہمارے جن کو دفاعی تجزیہ کار کے طور پر بلایا جائے،
اور یہ یعنی اس وقت گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. جیسے مختلف جماعتوں نے اپنے مختلف نمائندوں کی ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں نا, ایسے متحدہ کے ہاں بالخصوص ایسا ہوتا تھا. آپ دوسرے بات کرتے ہیں جب ان کے, تو وہ خود نومینیٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس موضوع پہ بات کرے, تو یہ ISPR یا تو بھیج دیں جو دفاعی امور پر گفتگو کرنے کے لیے, یا پھر جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں ان کو سختی سے ہدایت کی جائے کہ وہ یہ تاثر نہیں دیں گے کہ وہ فوج کے ترجمان ہیں. بالکل ٹھیک. تو ISPR نے, اب ISPR بھی تو تنقید ہو رہی ہے نا کہ اس نے بھی اس طرح کے معاملات کی کچھ تھوڑی حوصلہ افزائی کی ہے, تو اب ذرا اس کو بھی اپنے معاملے پہ غور کرنا چاہیے. تو یہ ایک جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک مناسب بات ہوگی, کیونکہ جنرل راحیل شریف صاحب کے ہمارے طلعت حسین صاحب نے تنقید یہ کی ہے کہ جب یہ اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں, جب یہ تجزیے ہو رہے تھے, اس وقت اگر ایک ان کو یہ گھرکی دی جاتی معاملہ ختم ہو جاتا کا وقت بھی آ گیا. اور یہ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, اب جیسے باجوہ صاحب کے معاملے میں جب ساجد میر صاحب نے جناب ایک پیغام جاری کر دیا سوشل میڈیا پر, لیکن جب ان کی ذرا یعنی پوچھ گچھ کی گئی تو اگلے دن پھر انہوں نے پوری شد و مت سے اس کی تردید کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فوجی ادارے اپنا تحکم قائم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, تو وہ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے. وقت کی بہت کمی ہے. آپ دیکھیں ایک برطانوی شہری ہیں کاشف مسعود, قاضی فیملی سے ہیں, ان کی ایک ای میل آنے کا چرچا ہو رہا ہے کہ اس رجسٹرار کو انہوں نے ای میل کی. رجسٹرار نے حالانکہ ہمارے نمائندے عمران وسیم کے مطابق تصدیق نہیں کی. انہوں نے کہا جی شریف خاندان کے جو لندن میں فلیٹس ہیں وہ کیسے آئے, اس کی پوری ڈیٹیل انہوں نے ڈسکس کی. کافی طویل ان کی ای میل ہے. دوسرا خان صاحب کے بھی آج حنیف عباسی صاحب والی درخواست میں ان کا جواب جمع ہوا ہے, اور پھر شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ پیپر جو ہیں پاناما لیکس میں دیے, اور کل پھر سماعت بھی ہے. دیکھیے بات یہ جو بات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور فریقین جو بھی دستاویزات جمع کرا رہے ہیں, ہمیں ان کے بارے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی تنقید وہاں ہو جائے گی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. عدالت سے معلوم ہو جائے گا کون سی دستاویز حقیقی ہے, کون سی فرضی ہے, کس کو عدالت تسلیم کرے گی, کس کو نہیں کرے گی, اس سے کیا نتیجہ نکالے گی. اب یہ معاملہ ہمیں عدالت پہ چھوڑ دینا چاہیے. کل دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے سماعت. یہ جو پاکستانی شہری ہیں وہاں سے, انہوں نے جو ای میل کی ہے, ان کو معلوم ہونا چاہیے عدالتیں ای میلز پہ نہیں چلتی. عدالتوں میں آ کے آپ کو درخواست دینی پڑتی ہے, پھر عدالت اگر نوٹس جاری کرے آپ کو کورٹ میں پیش ہونا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی اتنا مسئلہ موجود ہے تو جو لوگ درخواست گزار ہیں, شیخ صاحب موجود ہیں, عمران خان صاحب موجود, ان کی مدد کر دیجئے. آپ بہت زیادہ تکلیف ہے تو آ کے درخواست دیجئے, باقاعدہ فریق بن جائیے. عدالتوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور ہر طرح کا علم غلم اس پر عدالت نوٹس لینے کی پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, بریک کا وقت ہے. اس بات کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. چلیں بریک کا وقت, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں وسیم اختر صاحب کا ہم ذکر کرتے چلیں. آج پریس کانفرنس تھی, خاصا شکوہ کیا انہوں نے کہ ہمارے اختیارات لامحدود ہیں, لامحدود نہیں ہے, جذبہ بڑا ہمارا وسیع. ہاں جی, اور انہوں نے کہا کہ ایک 100 دن کا منصوبہ دیں گے, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں شہر قائد کا حصہ نہیں ملتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج ان کی تو ملاقات ہوئی ہے ANP کے جو لیڈر, کیا نام ہے ان کا, شاہی سید صاحب, ان سے, اور انہوں نے دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ شہری معاملہ, میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. یہ حکومتیں ہماری جو ہے, سندھ حکومت جو ہے یا دوسری حکومتیں جو ہے, یہ تو کوئی لوکل جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو کوئی اختیار دینے پر تیار نہیں ہے. اور کراچی جیسا بڑا شہر جو ہے, اگر وہاں کٹ پتلی بٹھا دیں گے ایک بلدیاتی ادارہ, تو پھر کوئی کام نہیں ڈیلیور کیسے کریں گے. اور یہ دیکھیے, انگریزوں نے جب بر صغیر پر اپنی حکومت قائم کر لی 1857 کے بعد, تو 2-4 سال کے بعد بلدیاتی ادارے قائم ہو گئے. یعنی اتنی اہمیت ہے بلدیاتی اداروں کی. لیکن پنجاب میں بھی تو نہیں ہے نا جی, یہاں ابھی تک قائم نہیں ہو رہا. نہیں, پنجاب میں بھی نہیں ہے, اور لیکن پنجاب کے نہ ہونے سے ایک اور نوعیت کے معاملات ہیں. وہ حکومت یہاں کی جو ہے وہاں اس طرح کی ڈیوائیڈ نہیں ہے اربن رورل جیسی سندھ میں. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ذکر کریں گے, اور پھر جو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پاکستان کی شکست ہوئی 30 سال بعد, اس کا بھی خلاصہ بیان کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ब्रेक से पहले हम कराची का जिक्र कर रहे थे, वसीम अख्तर साहब का शिकवा। तो कराची के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर थी। मखदूश इमारत थी पाकिस्तान चौक के करीब, उसके 3 ज़ीने गिरा दिए गए, रिहायशों का आ गया मुतबादिल जगह तलाश करें, और वो पूरा ओल्ड सिटी का एरिया, कई इमारतें वहाँ मखदूश हैं। तो अब उन्होंने कहा 5 लाख रुपए दे देंगे शायद, है ना जी, हाँ, फैमिलीज को। लेकिन उससे क्या बनेगा सर? कुछ भी नहीं, क्योंकि अब ये जो ये तो बड़ा एक सेंट्रल प्लेस है, और फिर जो असल में तो जगह जो मुतबादिल जगह देनी चाहिए। ये हुकूमत जो है, हमारी हुकूमतें जो हैं, उनके पास नेकी के काम के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अभी हमारा राब्ता हुआ है चेयरमैन बहरिया टाउन जनाब मलिक रियाज साहब से, उनसे पूछ लेते हैं इस बारे में। उन्होंने ये पेशकश की है कि 15 से 20 लाख रुपए तक का फ्लैट ये खरीद लें फी खानदान, और वो जहां भी इनको मिले, बहरिया टाउन इसके पैसे देने को तैयार है। ठीक है, अभी उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मतलब ये आपने जो पेशकश फरमाई है कि ये 15 से 20 लाख रुपए तक का फ्लैट खरीद लें जो मुतसरा लोग हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा है कि जी उनको 1.5 लाख रुपया उन्होंने मालिक ने ऑफर की है। 1.5 लाख में वो बेचारे क्या करेंगे? वो जहां पर भी उनको सहूलत है 15 से 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीद लें। ठीक, और मेरा टेलीफोन नंबर आप उनको बता दें, मुझे SMS कर दें, यानी नंबर आप करके उनके नाम करवा देते हैं। नहीं, 0334 जी 555 074 555 555 4074। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, 0334 555 4074। स्क्रीन पर भी हम चला देंगे कि ये मलिक साहब का कॉन्टैक्ट नंबर, उनके जो अमला है वो उन तक पहुंचा देगा। और हमें बता दें कि कहाँ उनको सूट करता है और कितने का खरीद रहे हैं, और वो उसकी पेमेंट हम कर देंगे उनको। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको डायरेक्टली पेमेंट करके इनके नाम पर प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। लो जी, मुतस्सरीन जो हैं अब पेशकश से फायदा उठाएं और फौरी तौर पर मलिक साहब से राब्ता कायम कर लें। अगर राब्ता कायम करने में कोई दुश्वारी हो तो दुनिया न्यूज से राब्ता कायम कर सकते हैं वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब न्यूजीलैंड का भी जिक्र करें जहाँ पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब को लाया जा रहा है पार्लियामेंट में। जो पाक तुर्क स्कूल है ना, उनके जो असातिज़ा हैं और उनके बच्चे हैं, उन बच्चों के जो वालिदैन हैं, उन्होंने आज पंजाब असेंबली के सामने एक मुज़ाहरा किया। ठीक है। और कहा उनको इस तरीके से निकाला जा रहा है यहाँ से, बच्चों के इम्तिहान होने वाले हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, अंग्रेजी के, मैथमेटिक्स के टीचर जो है फिल फौर निकाले जा रहे हैं। यानी ये तो एक बड़ी अजीबो गरीब जालिमाना कार्रवाई है। बच्चे इम्तिहान दे देते, अगर आपने वीजा भी खत्म करना है तो करते। अब वो हाई कोर्ट में भी आज गए, आसमा जहांगीर उनकी वकील हैं। ठीक है। और आज उनको हाई कोर्ट ने 8 जनवरी तक का स्टे दे दिया है। ठीक है। और हुकूमत से जवाब तलब किया है। अब ये उनका ये जो फाउंडेशन है ना, ये जो स्कूल चल रहे हैं, ये लोकल पाकिस्तानी जो है वो चला रहे हैं, उन्होंने फाउंडेशन में वो शरीक है। अब ये बाज अनासर ऐसे हैं जो स्कूलों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और अब ये फाउंडेशन, और जहां ये लोग जाएं, इनके लिए जमीन तंग कर दी गई है। इनको इज्जत से, एहतराम से, अपने बच्चों का मुफाद अजीज रखते हुए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। आज बच्चे जो हैं, उनके वालिदैन सड़कों पे थे कि हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। बेहतरीन उस्तादों से उनको महरूम किया जा रहा है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में तुर्की की हुकूमत से बात करे, ठीक, और उनको कायल करने की कोशिश करे। बिल्कुल। अच्छा जी, अब जो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की दुर्गत बनी, अच्छा 30 साल, वो भुट्टो साहब कल भी नहीं हो सके थे, अब टाइम कम है, आज भी नहीं हो सके, कल उनसे जरा गुफ्तगू कर लेंगे। कल असल में यौम तासीस है ना, तो कल फिर पीपल्स पार्टी का उनका तो यौम तासीस नहीं है ना। नहीं, पीपल्स पार्टी का, तो कल फिर उसके साथ ही कर लेंगे। अभी अब्दुल कादिर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, गूगली मास्टर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में। क्रिकेट की जिक्र हो तो फिर हम उन्हीं से बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड पर आपको जो उसमें हारने का जो गुस्सा है सर, देखे ना 30 साल बाद शिकस्त हुई। देखे ना आप, न्यूजीलैंड के भी देखे ना, 30 साल बाद बेचारा जीता है। उससे न्यूजीलैंड के नुक्ता नजर भी तो गौर करें ना आप। नहीं, हम अपनी पिचेस पे शेयर होते हैं, ग्रीन ट्रैक्स देखकर तो हम ढेर हो जाते हैं। अब्दुल कादिर साहब, क्या वजह बनी है सर ये? यूएई हो तो रन्स का अंबार, ट्रिपल सेंचुरी भी